الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ ہم آج کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرما۔ حاضرین، فرقہ پرستی نے ہمارے نبی کی ذات کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ حضور کو جیسے ماننا چاہیے اس کی بجائے تقسیم کر دیا، اور اس کی ایک صورت یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ضد بازی میں اور فرقہ پرستی میں ایک طبقہ ربیع الاول میں محفل میلاد النبی کرتا ہے، اور ایک طبقہ محفل سیرت النبی کرتا ہے۔ اب میلاد النبی کی محفل بھی ہمارے آقا کی ہے، سیرت النبی کی محفل بھی ہمارے آقا کی ہے۔ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیغام مصطفیٰ سمجھایا جاتا ہے۔ پیغام محفل سیرت النبی میں پیغام مصطفیٰ سمجھایا جاتا ہے، جبکہ محفل میلاد النبی میں مقام مصطفیٰ بتایا جاتا ہے۔ اب مقام مصطفیٰ کا موضوع ہو یا پیغام مصطفیٰ کا موضوع ہو، دونوں ہی ہمارے آقا کی ذات کا موضوع ہے، یہ کوئی الگ موضوع نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پچھلے 70 سال سے یہ لڑائی چل رہی ہے میلاد اور سیرت کی، میلاد اور سیرت کی لڑائی مولوی طبقہ لڑ رہا ہے، اور عوام کچھ ادھر ہے اور کچھ ادھر ہے، حالانکہ یہ دونوں موضوع ہی حضور کے موضوع ہیں۔ مقام مصطفیٰ سن کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، اور پیغام مصطفیٰ سن کے دل میں اتباع مصطفیٰ، حضور کی پیروی، حضور کے طریقے پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دونوں موضوع ہی ہمارے آقا کے، لیکن ہمارے فرقہ پرستی والے مزاج نے تقسیم کیا ہوا۔ دونوں کو بولیے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان دونوں جھگڑوں کو ختم کیا جائے۔ محفل وہی اچھی ہے
اور وہی مکمل ہے جس میں مقام مصطفیٰ بھی بتایا جائے اور پیغام مصطفیٰ بھی بتایا جائے، وہی محفل مکمل ہے، ورنہ محفل ادھوری ہے۔ کیا ہے؟ ادھوری ہے، آدھی ہے، ادھوری۔ حاضرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین، یعنی تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی، جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے نا کہ محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں۔ تسبیح تو ہر کوئی کرتا ہے، محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ زندگی خود ہی عبادت ہے مگر، تو جو اس رمز کو پا گیا، اس راز کو پا گیا کہ زندگی ہی عبادت ہے، زندگی ہی بولیے تو اس کا ہر سانس عبادت ہو جاتا ہے، ہر عمل بولیے عبادت ہو جاتا ہے۔ حضور مولا کائنات شہنشاہ ولایت حضرت مولا علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں آپ دن میں؟ تو حضور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا، بہتر ہے کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں آپ روزانہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہی نہیں جب علی عبادت میں نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں جب علی عبادت میں نہ ہو۔ وہ پوچھنے والا حیران ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ سوتے نہیں ہیں؟ سوتا ہوں۔ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ فرمایا کھاتا پیتا ہوں۔ اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے؟ فرمایا دیتا ہوں۔ رزق نہیں کماتے؟ فرمایا کماتا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر ہر چیز عبادت کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بیٹے یہ میں سارے کام کرتا ہوں لیکن اس طرح کرتا ہوں جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس طرح کرتا ہوں جیسے اللہ مجھ سے چاہتا ہے، لہٰذا میرا سونا بھی عبادت ہے، میرا رزق کمانا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کو وقت دینا بھی عبادت ہے، مہمان کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، کیونکہ میں زندگی کا ہر عمل اس انداز سے کرتا ہوں جس انداز سے اللہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے تمہارے پاس بہترین نمونہ ہے میرے رسول کی ذات، میرے رسول کی زندگی۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھو کہ تم نے کیسے گزارنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، محلے داروں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، رزق کیسے کمانا ہے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے۔ اگر یہ تمہیں ادراک ہو جائے، شعور ہو جائے، سمجھ آ جائے تو پھر زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ زندگی خود ہی عبادت ہے۔ دیکھو آج کل تو جس طرح وہ پنکچر سائیکل نہیں چلانی ہوتی، اس طرح کے شاعر آ گئے جن کی نہ شاعری میں کوئی لطف ہے اور نہ شعر کے اندر کوئی گہرائی ہے۔ میں کبھی حیران ہوتا ہوں، جگر مراد آبادی ایک شاعر ہے لیکن اس نے کتنی گہرائی میں جا کے بات لکھی ہے۔ یہ اس کا شعر ہے جو قرآن کی تفسیر ہے
کہ انہوں نے کہا محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے۔ تو حاضرین، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ہمارے آقا نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اسوۃ حسنہ، زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین نقشہ جو ہے وہ سیرت محمدی ہے، وہ اخلاق محمدی ہے، وہ محمدی سیرت ہے، محمدی طریقہ ہے۔ سوچئے خدا جسے کہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ سیرت محمدی ہے، وہ طریقہ محمدی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ تو وہ طریقہ کتنا شان والا ہوگا، کتنا عظمت والا ہوگا، کتنا مقام والا ہوگا۔ آئیے حضور کے اخلاق میں سے میں چند اخلاق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہماری بھی بولیے، عوام کی، خاندان کے بڑوں کی، علماء کی، سیاستدانوں کی۔ آج ہم اگلی نسل کو صرف نفرت سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ خاندان کے بڑے چھوٹوں کو نفرت سکھاتے ہیں۔ فلاں تمہارا رشتہ دار ایسا ہے، اس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، اس سے سلام نہیں لینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ خاندان کے بڑے بھی نفرت سکھا رہے ہیں، مائیں نفرت سکھا رہی، تمہارا چچا اچھا نہیں، تایا اچھا نہیں، تمہارے دادے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، دادی نے یہ کیا۔ ماں نفرت سکھا رہی، باپ سکھا رہا ہے تمہارا ماموں اچھا نہیں، تمہارے ماموں فلاں جگہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، نفرت۔ اچھا، گھر میں ہمارے بچے نفرت سیکھ رہے ہیں، پھر ٹی وی آن کرتے ہیں تو وہاں سیاستدان نفرت سکھا رہے ہیں، میڈیا کو سنتے ہیں تو میڈیا خبر ہی منفی دیتا ہے۔ جو اچھی خبر ہے وہ میڈیا کے لیے خبر ہی نہیں ہے، کوئی اچھی بات میڈیا کے لیے خبر ہی، میڈیا نے صرف وہ بات دینی جو منفی ہے، جو غلط ہے۔ مثلا کتا انسان کو کاٹ گیا ہے، یہ ان کے لیے خبر نہیں، انسان نے کتے کو کاٹ لیا ہے، فوری خبر دے دیں گے۔ مثال سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کوئی نہ کوئی غلط بات، منفی بات، جس سے منفی سوچ پیدا ہو کہ انسان نے فلاں کتے کو کاٹ لیا، فوری خبر آ جائے گی۔ منفی بات میڈیا پہ چلے گی، مثبت بات میڈیا پہ نہیں چلے گی۔ اور پھر سیاستدانوں سے جان چھڑا کے مسجد آتے ہیں، مسجدوں میں نفرتیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، بابا جی ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، وہ مسجد میں نہیں آنے دیتے ہو، تیرا پیو تے مسجد کدی نہیں آیا، تو کتھوں آ گیا؟ جی سوچئے، کہیں اگلی نسل کو بے دین کرنے کے ذمہ دار آپ تو نہیں ہیں؟ اگلی نسلوں کو مسجدوں سے دور کرنے کے ذمہ دار کہیں آپ کا کوئی جملہ تو نہیں ہے؟ جس مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے نہ کھیلیں، سمجھیں آپ کی مسجد اگلی نسل کے لیے بھی ویران ہی رہے گی، اگلے 30-40 سال کے لیے بھی ویران ہے مسجد۔ مسجد میں بچوں کو کھیلنے دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برا نہ مناتے کہ امام حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں کھیلتے، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، حضور رکوع میں ہوتے، تو امام حسن درمیان سے گزرنا چاہتے، حضور اپنی ٹانگیں چوڑی کر دیتے، ایک گزر رہا ہے پھر دوسرا گزر رہا ہے، پھر میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام آ کے ٹانگ سے چمٹ جاتے، حضور حالت نماز میں انہیں اٹھا لیتے۔ سجدے میں تو سنا ہوا ہے نا آپ نے، سجدے کی بات نہیں کر رہا، سجدے والی روایت تو آپ نے سنی ہوئی، حالت قیام میں اٹھا لیتے، ہاتھ باندھے ہوئے نا، اٹھا لیتے۔ ایسے اپنے ساتھ شہزادے کو بھی اٹھایا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کی نماز تو یوں ہوتی کہ بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں مسجد میں بچوں کی آواز ہی نہ آئے۔ یہ آپ کی خشک طبیعت نے اگلی نسل کو بے دین بنا دیا۔ آپ لوگوں کی بد زبانی نے، سخت زبانی نے، سخت کلامی نے، یہ سخت کلامی بیوی کے آگے تو کبھی نہیں چلی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی جو بندہ بیوی کے آگے بولنے کی جرت نہیں کرتا وہ مسجد میں ٹھیکیدار بنا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ میں سید ہوں، سچ بات کہنے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔
مسجد میں بچوں کو آنے دیں. جو بھی شخص مسجد میں آ گیا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے, آپ کا نہیں ہے کہ آپ اسے جھڑکتے پھریں. اللہ کا مہمان ہے. کس کا بولیے؟ اس کو عزت دیں, اس کو پیار دیں. وہ غلطی بھی کرے تو محبت سے سمجھائیں. نہیں زیادہ سے زیادہ کوئی بچہ کیا غلطی کر لیتا ہے؟ کوئی شرارت کرے گا, ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے, یہی ہوگا. آؤ میں اس سے بڑی بات سنانے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد میں, اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں ایک دیہاتی بدو, دیہاتی بندہ جسے ادب آداب کا پتہ بولے نا نہیں تھا, اسے پیشاب آ گیا. اس نے اٹھ کے مسجد نبوی میں, آپ کے محلے کی مسجد کی بات نہیں کر رہا, مسجد نبوی رسول اللہ کی مسجد, اور خود اللہ کے رسول تشریف فرمائیں, اس کو پیشاب آیا. وہ حضور کے سامنے مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا. کچھ لوگ اٹھ کے روکنے لگے, فرمایا نہ خبردار, اسے روکو گے اسے تکلیف ہوگی. پیشاب اس کا روکو گے اس کو. میرے نبی کے اخلاق دیکھیں. ہم یہاں بچوں کو برداشت نہیں کرتے مسجد میں, اور مسجدوں میں بیٹھ کے بچوں کو بھی, اور جو اس دن نماز نہ پڑھنے آئے اس کی عزت بھی خراب کرتے ہیں, اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں سارے. یا کسی عالم کی بات چل پڑے گی تو پھر سارے ہی مل کے اس کے خلاف بولیں گے. غیبتیں چغلیاں مسجدوں کے اندر. تو مسجدوں کے ماحول پاکیزہ نہ رہے, خرابی. سنیے, اللہ کے نبی کے سامنے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد نبوی میں. کہاں بولیے؟ آپ کے محلے کی مسجد نہیں, مسجد نبوی اللہ کے رسول کی مسجد میں. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, اسے روکنا مت, اسے تکلیف ہوگی. پیشاب اس کا روکو گے اسے. جب وہ پیشاب کر چکا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور پانی سے اس کو دھلا دیا اس کے سامنے, تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب مسجد کو دھو دیا گیا, حضور نے اسے بلایا اور فرمایا کہ مسجدیں پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. بس اتنا جملہ فرمایا. نہ کوئی برا بلا کہا, نہ کہا کہ بے عقل آدمی ہو, تمہیں عقل ہی نہیں, یہ مسجد ہے, تمہارے اندر عقل ہی کوئی نہیں. کم از کم ہم جملہ بولیں, اتنا تو بولیں نا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی سخت جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب پخانے کی جگہ نہیں, یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. ایک جملے سے انتہائی محبت کے ساتھ اس کو بات سمجھا دی. یہ ہے حضور کے اخلاق, یہ ہے حضور کی سیرت. جس نبی کا میلاد ہم مناتے ہیں ان کی طبیعت میں یہ رحمت ہے. اور آج توبہ توبہ توبہ, جو لوگ خود کو علماء کہتے ہیں, مفتی کہتے ہیں, انہوں نے اپنے پاس کلیشن کوف رکھی ہوئی. کون سی؟ کفر کی. کون سی؟ کفر کے برسٹ چلا رہے ہیں. ہر بندہ کافر ہے, جو انہیں چندہ نہ دے کافر ہے, جو ان کی تنظیم میں شامل نہ ہو کافر ہے, جو ان کا مرید نہ بنے کافر ہے, جو ان کے پیچھے نہ چلے کافر ہے, جو ان کے فرقے میں شامل نہ ہو کافر ہے. کفر کی کلیشن کوف اپنے پاس رکھی ہوئی اور چلا رہے ہیں, برسٹ چلا رہے ہیں کفر کے. سارے کافر ہیں سوائے اس کے جو ہمیں مانتا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ طبیعت میں عشق رسول ہے. عشق رسول طبیعت میں آ جائے تو طبیعت میں نرمی آ جاتی. طبیعت میں بولیے, دشمن کے لیے بھی نرمی آ جاتی ہے, پیار آ جاتا ہے, محبت آ جاتی ہے, طبیعت میں امن آ جاتا ہے, طبیعت میں سکون آ جاتا ہے, طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے, طبیعت میں کسی کو برداشت کرنا آ جاتا ہے, طبیعت کے اندر غیر کو بھی اپنا بنانا آ جاتا ہے. نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اپنے لوگوں کو بھی غیر بناتے چلے جانا, اپنے لوگوں کو بھی اٹھا کے کہنا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا, یہ فلاں چیز سے خارج ہو گیا, فلاں چیز سے خارج ہو گیا. یہ عشق رسول نہیں ہے. یہ پیسہ کمانے کا دھندا تو ہو سکتا ہے, عشق رسول ہو سکتا. عشق رسول طبیعت میں محبت پیدا کر دیتا ہے, ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے, امن پیدا کر دیتا ہے, نرمی پیدا کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ وہی قرآن پاک سے مثال لیجئے نا. اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں,
حضرت محمد اللہ کے بولے نا رسول ہیں، اور جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں، جو ان کی، وہ کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے، ہم الٹ ہیں، نہ یہودیوں کے آگے ہمارا بس چلتا ہے، نہ کفار کے آگے ہمارا بس چلتا ہے، وہاں گردنیں جھکائے ہوئے ہیں، اور لڑائی ہے تو صرف آپس کے لیے، جھگڑے ہیں تو صرف آپس کے لیے، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے معاشرے کے بڑے ہوں، لڑائی ہے تو صرف آپس میں لڑنے کے لیے۔ ہماری لڑائی والی قابلیتیں جو کبھی اسلام کے لیے ہوتی تھی اور ہم تلوار اٹھاتے تھے تو زمانہ کانپتا تھا، آج عالم یہ ہے کہ ہماری لڑائی صرف اپنے لیے۔ وجہ کیا؟ جن لوگوں نے سکھانا تھا، استادوں نے، پروفیسروں نے، علماء نے، سیاستدانوں نے، خاندان کے بڑوں نے، وڈیروں نے، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف۔ تو حاضرین، یہ عشق رسول نہیں، یہ کوئی کاروبار دھندا ہو سکتا ہے، یہ عشق رسول ہو سکتا۔ عشق رسول جہاں آئے، انسان کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے رحم دل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بولیے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر میں نے بتایا کہ کافر بھی دو طرح کے ہیں۔ کیا؟ ایک وہ ہیں جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، انہیں معافی کوئی نہیں۔ ایک وہ ہیں جو پرامن ہیں یا حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسلام تو ان سے بھی محبت کا درس دیتا ہے، ان کافروں کے ساتھ۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، توجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر پہ تھے حضور، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آرام کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی کے لیے نا تھوڑا سا دور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور وہاں جا کے حضور لیٹ گئے، سو گئے، اور اپنی تلوار حضور نے درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ تلوار کس کے ساتھ لٹکا دی؟ بولیے نا۔ اب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بے چینی ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، کوئی دشمن حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو کہتے ہیں ہم دوڑ کے گئے تو حضور کے آگے ایک بڑا جوان بدو سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، اس نے چپکے سے تلوار اتاری، تلوار نیام سے نکالی، میری گردن پہ رکھ دی، رسول اللہ کی گردن پہ۔ حضور اٹھ گئے، کہنے لگا ہاں محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے اللہ بچائے گا، مجھے۔ اب وہ میری آپ کی زبان تو تھی نہیں، وہ تو سید الانبیاء کی زبان تھی۔ جب فرمایا مجھے اللہ بچائے گا، وہ ایسے ایسے کانپنے لگ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر پڑی۔ حضور نے تلوار پکڑی، اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچائیں گے، مجھے تو آپ نے فرمایا ہاں کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں پڑھتا۔ فرمایا جاؤ معاف کیا۔ ہائے ہائے، کیا پوچھا؟ کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھتا۔ فرمایا جاؤ معاف کیا، جاؤ۔ یہ میرے نبی کی طبیعت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم مفتی ہیں، علامہ ہیں، فہامہ ہیں، اور طبیعت میں غصہ ہی غصہ، طبیعت میں قہر، نفرت، کفر ہی کفر بھرا ہوا، ہر ایک کو کافر کہی جا رہے ہیں، ایسے لوگ اسلام کے لیے دھبا ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے نبی کی طبیعت میں تو نرمی ہے، محبت ہے، پیار ہے، امن اور آشتی ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، اور یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا المسند میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا آتا تھا۔ کون بولیے؟ اور آپ کو پتہ ہے قرآن نے کہا کہ اسلام کے سب سے بدترین دشمن کون ہے؟ یہودی۔ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنے سال کی محنت کے باوجود صرف 9-10 یہودی مسلمان ہوئے۔ یہ اتنی نفرت کرتے ہیں، اور قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں. اس طرح بولیے, اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں. انہیں پتا ہے یہ سچے اللہ کے رسول, مانتے نہیں, نفرت ہے ان میں. تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کرتا تھا, رسول اللہ کی. ہائے ہائے, حضور کی بولیے, ہم قریب نہیں آنے دیتے. ہم تو کیوں جو ایسا ہی ہے نا, ہم تو مسلمانوں کو قریب نہیں آنے دے رہے. بھئی یاد رکھو, ہم ہیں سید آل رسول, ہم سے بڑا آپ کی خیر چاہنے والا کوئی ہو سکتا؟ اس بات پہ آپ کو یقین نہیں آیا آج تک, 1500 سال گزر گئے, کہ ہم سے بڑا آپ کی خیر چاہنے والا کوئی ہو سکتا؟ کیا ہے ہمارا طریقہ؟ یہ کہ ہم نے ایک بہت بڑا دروازہ رکھا ہوا ہے. کس لیے؟ کافروں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے. اور جتنا مولوی طبقہ ہم سے نفرت کرتا ہے, ان کا طریقہ زندگی دیکھ لو, انہوں نے بہت بڑا دروازہ رکھا ہوا ہے. کس لیے؟ مسلمانوں کو ہی کافر بنانے کے لیے. نکلو اسلام سے, نکلو اسلام سے, نکلو اسلام سے, بس اسلام ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں. اللہ معافی عطا فرمائے. آپ کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے, اور آپ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے. عقل پیدا کریں اپنے اندر, ذہانت پیدا کریں, خیر اور شر میں فرق جانیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا عالم وہی ہے جس میں حضور کے اخلاق کی جھلک نظر آئے. باعمل عالم وہی ہے جس میں محمدی اخلاق کی جھلک نظر آئے, جو غیر کو بھی اپنا بنانا جانتا ہو, نہ کہ اپنوں کو ہی غیر بناتا چلا جائے. سنیں تو حضور کی خدمت کون کر رہا ہے؟ ایک یہودی لڑکا. جب وہ بیمار ہو گیا, کیا بیمار ہو گیا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کے اس کے گھر چلے گئے. ہم تو آج اپنوں کے لیے یہ اچھے اخلاق نہیں رکھتے, بدگمانیاں ہی بدگمانیاں, الزام, بہتان, تہمتیں. خاندانوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے یہی کچھ ہو رہا ہے, علماء کی لڑائیوں کے پیچھے یہی کچھ ہے, بدگمانیاں, نفرتیں, بہتان. میرے آقا خود اس کے گھر چلے گئے, سبحان اللہ, یہودی کے گھر, اور اس کے سرہانے جا کے بیٹھ گئے اور شفقت فرمائی, پیار فرمایا اس کو. ہائے ہائے, اے یہودی تیرا کیا نصیب ہے, تیرا کیا نصیب ہے کہ آقا خود اس کے سرہانے بیٹھ گئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے بیٹے کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ عشق تو کرتا تھا نا حضور سے, روزانہ آتا تھا حضور کے پاس, روزانہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے خدمت کرتا, وضو کے لیے پانی لا کے دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, خدمت کرتا روزانہ. عشق تو تھا اس کے اندر. اب وہ اپنے باپ سے بھی ڈر رہا تھا, اس نے اپنے باپ کو دیکھا. حضور نے فرمایا نا گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, کلمہ شہادت پڑھتا ہے. اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے باپ نے کہا, ارے نادان, یہ بلا روز روز کسی کے گھر آتے ہیں, یہ تو تیرا بخت جاگ گیا کہ تیرے سرہانے بیٹھے اور خود کلمہ پڑھانے تیرے گھر آ گئے. وہی پڑھ جو ابو القاسم کہتے ہیں. حضور نے کلمہ شہادت پڑھایا, بچے نے پڑھا, اس کی روح پرواز کر گئی, اس کی روح. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے گھر سے نکل رہے تھے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے وسیلے سے اس کو دوزخ میں جانے سے بچا لیا ہے, میرے وسیلے سے اس کو دوزخ میں جانے سے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلے تو حضور ایسے چل رہے تھے, ادھر دیکھیں, انگلیوں کے بل, پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے, پورا پاؤں ایسے ایسے پاؤں رکھ کے چل رہے تھے. یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس کے جنازے کے لیے اتنے فرشتے نازل ہو چکے ہیں, اتنے فرشتے نازل ہو چکے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. فرمایا مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ ہے اسلام, رسول اللہ کا اسلام, ملا ازم کا اسلام نہیں, رسول اللہ کا اسلام, جس میں حضور یہودی پہ بھی شفقت کر رہے. یہودی پہ بھی بولیے,
شفقت کر رہے ہیں، یہودی سے بھی شفقت کا اظہار فرما رہے ہیں، عنایت اور کرم نوازی فرما رہے ہیں، خود چل کے اس کے گھر جا رہے ہیں، عیادت فرما رہے ہیں خود۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، رسول اللہ کا اسلام یہ ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا اسلام نہیں جو آج معاشرے میں نظر آ رہا ہے، نفرت ہی نفرت ایک دوسرے کے لیے، دل کالے ہوئے پڑے، خاندان کے بڑے ہوں، سیاستدان ملک کے بڑے ہوں یا دین کے بڑے ہوں، علماء دل کالے نفرت سے بھرے، ہر ایک کے لیے نفرت، الا من شاء اللہ، سوائے اہل حق کے، اور وہ 1% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حاضرین سنیے، ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کون سی کتاب؟ صحیح بخاری میں، حضور کی بارگاہ میں عیسائی علماء آئے۔ کون آئے بولیے؟ عیسائی علماء، عام عیسائی نہیں جو لوگوں کو عیسائیت پہ لگاتے ہیں، عیسائی علماء، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں کوئی مفتی ہوتا کہتا نکل جاؤ اتھوں، ہے نا؟ توبہ توبہ، ان لوگوں کے ہاتھ دین آ گیا، کوئی ٹوکا لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی تلوار لے کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے، کوئی دین کا درد ہی کوئی نہیں۔ عیسائی علماء آئے، کون بولیے؟ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کسی نے کہا ہم انہیں اپنے گھر ٹھہرا لیتے ہیں، کسی نے کہا میں اپنے گھر ٹھہرا لیتا ہوں، کسی نے کہا میں ٹھہرا لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، انہیں میرے گھر ٹھہرایا جائے، میرے مہمان ہیں۔ اپنے گھر ٹھہرایا اور دسترخوان جب لگایا، کیا بولیے؟ دسترخوان لگایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس، ان کو جا کے روکنا، ابھی کھانا شروع نہ کریں، ابھی کھانا شروع، میں خود ان کے ساتھ بیٹھوں گا پھر کھانا شروع کریں۔ کہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، رسول اللہ کا اسلام یہ ہے، محمد رسول اللہ کا اسلام یہ، محبت، پیار، دلوں کو جیتنا۔ فرمایا میں خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا تناول فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ یہاں جو مولوی صاحب کو چندہ دینا چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا حرام ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو لگ رہا ہے شاید میں سخت باتیں کر رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، میں سخت نہیں کر رہا، میں تو آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو، کہ جن لوگوں کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہو ذرا آنکھیں کھلی رکھا کرو، وہ کیا بول رہے ہیں، وہ کیا سمجھا رہے ہیں، نفرت سکھا رہے ہیں یا محبت سکھا رہے ہیں، رحمت سکھا رہے ہیں یا غضب اور غصہ سکھا رہے ہیں؟ فرق پیدا کریں اپنے اندر، خیر اور شر کا فرق پیدا کریں۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ بولو تو صحیح۔ حضور نے فرمایا میں ان کے ساتھ خود کھانا کھاؤں گا۔ بیٹھے، عیسائی علماء کے ساتھ بیٹھ کے حضور نے کھانا تناول فرمایا۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، کس کا بولیے؟ انہوں نے کہا ابو القاسم ہماری نماز کا وقت ہے۔ اب ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز پڑھانا چاہ رہے تھے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے کہا ابو القاسم ہم کہاں عبادت کریں؟ حضور نے فرمایا یہ مسجد نبوی میں تم عبادت کر سکتے ہو۔ کہاں بولیے؟ بیک وقت مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے بیک وقت، اور اسی وقت ہی وہ عیسائی علماء بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیک وقت مسجد نبوی میں۔ چونکہ کعبۃ اللہ اس طرف تھا سمجھانے کے لیے، اور اس کے بالکل الٹ بیت المقدس تھا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میرے آقا تو غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور ہم آج اپنوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ ہماری زبان، فتوے، اقتدار، اختیار، قلم، جہاں تک ہمارا چلے ہم اپنے کے لیے عذاب ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ یہ عشق رسول نہیں، یہ کوئی کاروبار دھندا ہے، یہ عشق رسول نہیں۔ عشق رسول جس طبیعت میں آ جائے وہاں نرمی اور محبت آ جاتی۔ یہ وہ چیز تھی جس نے دلوں کو فتح کیا۔ جو آج رویے ہیں ہمارے اہل اقتدار کے یا اہل علم کے یا خاندان کے وڈیروں کے، وہ اسلام سے بیزار کر رہے ہیں،
چاہے سوشل میڈیا ہو، اس پہ آپ علماء کی زبان چیک کریں ذرا، کس انداز سے یہ بات کرتے ہیں اور اختلاف کس انداز سے کرتے ہیں، لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں۔ تو حاضرین، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ حضور کے بولیے۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ تو آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور جو میری گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہے، شروعات کریں گے۔ ایک عادت پیدا کریں، ایک، وہ ہے سخاوت کی عادت۔ کس کی بولیے؟ یہ آپ کو بدل دے گی، آپ کی غربت مٹا دے گی، اور اتنا پیسہ آئے گا آپ کی اولاد و نسلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ سخاوت، سخاوت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے جن کا حق ایمان کی وجہ سے، ماں باپ کا حق خون کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بولیے؟ اولاد کا حق کس کی وجہ سے؟ خون کی وجہ سے۔ ان کا حق سب سے پہلے دیں جن کا حق ایمان کی وجہ سے، اور وہ ہے رسول اللہ کا خاندان، اللہ کے نبی کا، حضور کی آل اولاد کا حق امت پہ فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ اپنے نبی کے خاندان کی بولیے، میں تو نبی کے گھر کا ادنا وکیل ہوں، میں اہل بیت اطہار کا ایک چھوٹا سا حقیر سا وکیل ہوں، رسول اللہ کے گھر کی وکالت کر رہا ہوں، اور آپ کو سمجھا رہا ہوں سب سے پہلا حق ان کا ہے جن کا حق ایمان کی وجہ سے آپ پر، اور وہ حضور کا خاندان ہے، رسول اللہ کی آل اولاد ہے، ان کی خدمت امت پہ فرض ہے۔ اپنے مال میں سے مخصوص حصہ نکالیں، اور ہو سکے تو خمس نکالیں۔ کیا نکالیں؟ 5%، 100 میں سے 5 روپے، 100 میں سے 5 روپے، پنجتن پاک کی نسبت بھی ہو گئی، خمس بھی ہو گیا۔ 100 میں سے 5 روپے، 1000 میں سے 50 روپے علیحدہ کر دیں، لاکھ میں سے 5000 علیحدہ کر دیں۔ زیادہ ہے، جس کی 95,000 میں پوری نہیں پڑ رہی، وہ 5000 میں کیا پڑ جائے گی؟ اس کی جگہ کوئی بیماری آ جائے گی، وہ ہاسپٹل میں چلا جائے گا، کوئی تھانے کچہری میں اٹھ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ حق نکالے اپنے نبی کے گھر کا اور ان کی خدمت کریں، ان کی بولیے۔ اگر ہم مسجدوں پہ کروڑوں روپے لگائیں، مدرسوں پہ کروڑوں روپے لگائیں، لیکن رسول اللہ کے خاندان کی خدمت اس کو فراموش کر دیں، تو ادھر علماء بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے آپ کو سمجھایا نہیں، تربیت نہیں دی، اور آپ لوگ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے رسول اللہ کے۔ حضور کی شفاعت کا سہارا ہے نا، تو حضور کے خاندان کی خدمت یہ آپ پر فرض بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی، اپنے خاندان کو بھی سکھانی۔ اور یہ پرانے لوگ کرتے تھے، پرانے لوگ بولیے، جن کی داڑیاں بھی سفید ہیں، ان کو یاد ہوگا ان کے باپ دادا کہتے ہوں گے کہ پتر سیدہ نال محبت کرنی ہے، نبی دے گھرانے نال پیار کرنا ہے، انہاں دی خدمت کرنی ہے، ساڈے دودھ وچ انہاں دا حصہ ہے، ساڈے مال چ انہاں دا حصہ ہے۔ یہ سمجھاتے تھے کہ نہیں سمجھاتے تھے؟ پرانے لوگ سمجھاتے تھے۔ آج جن سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، چونکہ وہ نہیں سکھاتے اس لیے آپ سیکھے بھی نہیں ہوئے، تو یہ تعلیم زندہ رکھیں۔ اس کے بعد ان کا حق ہے جن کا حق، ہاں اس کے بعد ان لوگوں کا بھی حق ہے جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، سچے علماء، باعمل علماء، ان کا بھی حق ایمان کی وجہ سے، ان کا بھی حق بولیے ایمان کی وجہ سے۔ آج علماء آپ سے خود پیسے مانگنے لگ گئے، کسی اچھے خطیب کو تقریر کے لیے بلائیں نا آپ، تو وہ کہتے ہیں 80,000 روپے پہلے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، لاکھ روپے پہلے اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اور آ کے گفتگو کیا کریں گے؟ اس میں کوئی ہدایت کی بات نہیں، ادھر ادھر کی جگتیں، شعر، سریں، بس یہ سنا کے آپ سمجھیں گے جناب بڑا خطیب آیا تھا۔ تو جو اخلاق کا درس میں نے دیا ہے یا رسول اللہ نے دیا ہے، وہ اخلاق سب سے زیادہ جس گھر کے لیے پیش کرنے ہیں وہ نبی کا گھر ہے، وہ رسول اللہ کا گھر۔ اگر کوئی نہیں پیش کرتا سمجھ جائیں یہ یزیدی فکر کا آدمی۔ کس سوچ کا آدمی ہے؟ یزیدی سوچ کا، چاہے وہ کسی حلیے میں ہی کیوں نہ ہو، وہ یزیدی سوچ کا آدمی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا، سخاوت شروع کریں، علماء، اچھے باعمل علماء جو ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی بولیے
یہ آپ پہ فرض ہے، وہ مانگنے نہ بیٹھ جائیں آپ سے، ان کی خدمت کریں۔ علماء میں لالچ نہیں ہونا چاہیے، علماء میں لالچ اور آپ کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کی خدمت کریں، کس انداز سے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس طرح کسی کی خدمت کرے، چاہے کسی سید کی یا عالم دین کی یا بہن کی یا بھائی کی یا ماں باپ کی یا رشتہ دار کی، کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی دکھا کے نہ دے، دکھا کے۔ آقا نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو سخاوت دو طرح کی ہے، کتنی بولیے؟ ایک ہے دل کی سخاوت، وہ کیا ہے؟ اور دل کی سخاوت کیا ہے؟ کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں، ہر ایک کے لیے دل میں خیر رکھیں، پیار رکھیں، محبت رکھیں، نفرت دل میں نہ آنے دیں۔ کسی نے گالی بھی دی ہے اسے بھی دعا دے دیں، کسی نے آپ کی چغلی کی اسے بھی دعا دے دیں، کسی نے بہتان لگا دیا اسے بھی معاف کر دیں۔ یہ دل کی سخاوت ہے۔ اور مال کی سخاوت یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، ان پہ بھی جن کا حق ایمان کی وجہ سے، رسول اللہ کا خاندان ہو یا اچھے علماء باعمل علماء ہو، یا جن کا حق خون کی وجہ سے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے۔ تو یہ گفتگو پہ عمل ہوگا، سخاوت شروع کریں گے، یہ پریکٹس کرنے سے آئے گی، بار 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 بار۔ دل کو بھی کچھ کچھ ہوگا۔ جس بندے کو 1000 روپے اللہ کی راہ میں دینے کا عادت نہیں نہ پڑی، اب وہ یکدم جب 5000 دے گا وہ پوری رات سوچتا رہے گا، اے میں جوش سے زیادہ دے بیٹھا، جوش وچ 5000 ہی دے بیٹھا، ابھی مشکل ہوگی۔ اور جب عادت پڑ جائے گی پھر خوشی ہوگی، پھر بولیے کہ جو کھا لیا وہ گوا دیا، اور جو لگا دیا وہ بچا لیا۔ اللہ کی راہ میں لگا دیا، جو کھلا دیا وہ بچا لی، وہ بچ گیا، 10 گنا دنیا میں مل جائے گا اور 70 گنا آخرت میں مل جائے گا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔